اگر میری حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے انور شاہ کشمیری کو پڑھو، تصوف پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے اشرف علی تھانوی کو پڑھو، میرے فتوے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو پڑھو، اگر سیاست پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے عبید اللہ سندھی کو پڑھو، اگر مجاہدے میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے سید حسین احمد مدنی کا مطالعہ کرو، اگر تم تبلیغ میں میری کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کا مطالعہ کرو۔ اور مجھے کہنے دیا جائے شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند، ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند، حکمت بتا کی قیمت کو کیا تو نے تو چل اسم تیرا بامشمہ، ضرب تیری بے پناہ دے ویشت بداد کی گردن ہے اور تیری کمن کفرنا کا جن کے آگے بارہا دگنی کنات، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن، اس میں قاسم ہو کہ انور شاہ کہ محمود الحسن سب کے دل تے دردمن اور سب کی فطرت ارجمن، گرمی یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سے آج جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند۔ تاریخ اسلامی کی ایسی 3 درسگاہوں کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جن درسگاہوں کے اساتذہ کرام کی اپنی مثال تو درکنار رہتی دنیا تک تاریخ ان کے فارغ التحصیل شاگردوں کی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ ان 3 درسگاہوں میں سب سے پہلی درسگاہ جسے درسگاہ نبوت کہا جاتا ہے، جسے درسگاہ رسالت کہا جاتے، اگر میری آقا امام الانبیاء ہونے کے باوجود، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، سرداج الانبیاء ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود اگر قرآن کے مرکز میں استاذ کی حیثیت سے بیٹھ جائے، پھر پڑھنے والوں کو ابو بکر کہتے ہیں، پھر پڑھنے والوں کو عمر کہتے ہیں، پھر پڑھنے والوں کو عثمان کہتے ہیں، پھر پڑھنے والوں کو علی کہتے ہیں۔ جب درسگاہ نبوت پہ داخلہ لینے آئے تھے تب ابو بکر تھا، نبی کی محنت کے بعد اب یہ ابو بکر نہیں یہ صدیق اکبر بنے، جب داخلہ لینے آئے تھے تب یہ عمر تھا، مگر مصطفیٰ کی محنت ہونے کے بعد اب یہ عمر نہیں یہ فاروق اعظم ہے، جب داخلہ لینے آئے تھے تب عثمان تھے، اب یہ عثمان نہیں ذی النورین ہے، ذی الہجرتین ہے، ذی البشارتین ہے۔ جب یہ بچہ داخلہ لینے آیا تھا درسگاہ میں قدم رکھا تھا تب اس بچے کو علی کہتے تھے، جب سے میری آقا نے ان کے قلوب و اذہان پہ محنت کی ہے اب یہ بچہ معاذ علی نہیں رہا بلکہ علی شیر خدا بن چکا۔ کیا کہنے شاہ جی، کیا کہنے، سلامتی ہو میں ماشاءاللہ، اللہ اکبر سبحان۔ اگر اس محبت میں آپ انہیں بھی شامل کریں تو کیا لطف آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نہیں صحابہ کا غلام اور مدرسے سے محبت کرنے والا دونوں ہاتھ اٹھائے۔ دینی مدارس، دینی مدارس، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ۔ میرا بندہ شاہ جی یہ بول رہے ہیں نا، ان دا بولنا پروگرام دی کامیابی دی ضمانت ہے۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ 3 درسگاہوں میں سب سے پہلی درسگاہ جسے درسگاہ نبوت کہتے ہیں، درسگاہ نبوت، سبحان اللہ۔ استاذ کی اپنی مثال تو ہے ہی نہیں، بے شک مثال مثل سے ہے۔ مثل کا معنی کہ اس جیسا کوئی دوسرا۔ میرے جملوں کو توجہ سے دل پر لکھنا ضائع نہ کرنا، میں کہہ رہا ہوں استاذ کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ لفظ مثال مثل سے ہے، مثل کہتے ہیں اس جیسا کوئی دوسرا ہونا، اور دھرتی پہ اکیلا میرا ہی تو محمد ہے جس کا مثل دھرتی پہ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔
حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ الہ آباد والو اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو میں ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ ایک غیر مسلم یہودی نے ایک صحابی رسول سے سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے نبی میں کوئی عیب بھی ہے؟ عزیز تھوڑی سی آواز صاف رکھیں، ہلکی سی صاف کریں، توجہ، یہ ڈبلنگ نہیں، تھوڑا سا آہستہ، ایسے نمک آٹے میں نمک برابر، بس باقی فٹ ہے۔ اللہ آپ کے نام میں، کام میں، عزت میں، جوانی میں برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غیر مسلم یہودی پیغمبر کے صحابی سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارے نبی میں کوئی عیب بھی ہے یا نہیں؟ عیب، عیب مانا کمی۔ صحابی نے جو جملے کہے اسے دل پر لکھو، تڑپ جاؤ۔ صحابی کہنے لگے لا عیب فیہ سوان لا شبیہ لہ۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے ایک بات کی۔ تھوڑا جا جاگو تو صحیح۔ میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے ایک بات کی۔ اب یہ یہودی بڑا حیران ہوا اور پوری توجہ سے پیغمبر کے صحابی کی بات سنتے کہ شاید آج اللہ کے پیغمبر کا کوئی پرسنل عیب میرے ہاتھ لگ جائے گا اور ہم دنیا میں ڈنڈورا پیٹیں گے کہ مسلمانوں کے نبی میں یہ بھی ایک عیب اور کمی کی چیز ہے۔ مگر صحابی نے جو جملے کہے وہ دل پر لکھو، طلب جاؤ گے۔ صحابی کہتی ہیں لا عیب فیہ سوان لا شبیہ لہ، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے اس بات کے کہ دنیا میں ہر چیز کا ایک عکس ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے۔ انسان آئینے کے سامنے آ جائے، انسان کا عکس آئینے میں نظر آئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جیسا باہر ہے ویسا آئینے میں ہے، جیسا انسان باہر موجود بے آئین ہی ویسا آئینے میں موجود۔ انسان شفاف پتھر کے سامنے کھڑا ہو جائے، انسان کا عکس پتھر میں آئے گا۔ پانی کے قریب کھڑے ہو جائے، بندے کا عکس پانی میں آئے گا۔ یہ صحابی کہتے ہیں اگر یہ عکس ہونا، یہ پردہ ہونا، یہ سایہ ہونا اگر یہ خوبیوں میں شامل ہے تو یاد رکھے پھر یہ خوبی میرے محمد میں کوئی نہیں۔ لا عیب فیہ سوان لا شبیہ لہ، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے اس بات کے نبی کی شبیہ کوئی نہیں، نبی کا مثل کوئی نہیں، نبی کا عکس کوئی نہیں، نبی کا برتاؤ کوئی نہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہے پیغمبر کے صحابی کہتے اللہ نے میرے نبی کو چہرہ ایسا عطا کیا کہ کائنات میں ایسا چہرہ کوئی نہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو زلف ایسی دی ہے کہ کائنات میں ایسی زلف کوئی نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو چہرہ و سینہ ایسا عطا کیا کہ کائنات میں ایسا سینہ کوئی نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو رانائیاں ایسی دی ہیں ایسی کائنات میں کوئی نہیں۔ رخ ایسا دیا ہے ایسا کائنات میں کوئی نہیں۔ زبان ایسی دی ہے ایسی کائنات میں کوئی نہیں۔ قلم ایسا دیا ہے ایسا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ صحابی کے زبان کے جملوں کو میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے مزید ایک جملہ کہتا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو ابو بکر یار ایسا دیا کہ دھرتی پہ ایسا دوسرا یار کوئی نہیں۔ عمر ایسا دیا دھرتی پہ دوسرا ایسا جریر کوئی نہیں۔ عثمان ایسا دیا کہ دھرتی پہ دوسرا ایسا دوہرا دماد کوئی نہیں۔ علی ایسا دیا کہ دھرتی پہ ایسا کوئی شیر خدا کوئی نہیں۔ وہ صحابی کہتے لا عیب فیہ سوان لا شبیہ لہ، میرے نبی میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ نبی کا عکس نہیں ہے، پرداؤ نہیں ہے، نبی کا مثل کوئی نہیں۔ اسی کو تو کسی شاعر نے تڑپ کے کہا تھا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ واہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
ماشاء اچانک سے بریک نہیں لگتی. سلامت رہے. تسی ساڈی اکھیں تے وسو. توجہ کر ذرا. پہلی درسگاہ رسالت ہے کہ جس درسگاہ کے استاذ کی اپنی مثال تو کیا، ان کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی. مولانا عبدالعزیز صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. مفتی صاحب کے شاگردوں نے مدارس بنائے ہیں. مفتی صاحب کے شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں. مفتی صاحب کے شاگردوں نے واعظ و نصیحت کیا ہے. مگر جس استاذ کے شاگردوں کی میں بات کرنے لگا ہوں، میرے پاک محمد کے شاگردوں نے کعبے کا در کھولا ہے. اللہ کیا کہنے شاید، کیا کہنے. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. اللہ. میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ تھک چکے ہیں. بس آخری 2 جملے سنیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آج کے اساتذہ کے شاگردوں نے کتابیں لکھی ہیں، میرے پاک محمد کے شاگردوں نے قرآن لکھا. سبحان اللہ. عظمت صحابہ، ہاتھ اٹھا کے عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. کیا کہنے شاہ جی. قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا، ہے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلی مقام صحابہ کا. دین کے اوپر جانے دی، یہ تھا اسلام صحابہ کا. کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا. اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا. بدبخت و ظالم کیا سمجھے، بالا ہے باپ صحابہ کا. مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. ذرا ہاتھ بلند کر کے بولیے، لے شوق سے نام صحابہ کا. کر چرچا آپ صحابہ کا. گر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ. شان صحابہ، عظمت صحابہ. کیا کہنے شاہ جی، کوئی جواب نہیں. واہ واہ. اللہ اکبر. 3 درسگاہیں. سب سے پہلی درسگاہ رسالت. میرا رب آیا اور یہ پیار کی داستانیں انشاءاللہ چلیں گی. انشاءاللہ. تو دنیا میں ادھار بھی تو چلتا ہے نا. اللہ لایا تو پھر کبھی صحیح کشمیر کی آزادی تک تو ادھار جاری رہے. اللہ آج کے دن جدوں پڑھو اسے دن نہیں، آج دے دن بن. اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول کرے. اچھا نہیں، میں تو سمجھ رہا ہوں آپ تھک چکے ہیں، میں تو اس لیے جان چھوڑ رہا ہوں. میں تو حضرت مفتی صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا کہ میں دعا کروں اور نکلیں. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے. چلیں گے کچھ دیر. کتنی درسگاہوں کا ذکر، زور سے بولو، گرج کے بولو. الہ آباد والو ذرا محبت سے بولو. ایمان برے ہاتھ بلند کر کے کتنی درسگاہیں؟ 3. سب سے پہلی درسگاہ رسالت ہے کہ جس درسگاہ کے استاذ کی اپنی مثال تو درکنار، ان کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا پیش نہیں کرتی. آئیے تھوڑا سا آگے چلے. دنیا میں ایک دوسری درسگاہ بھی ہے. اللہ نے جس درسگاہ کو ایسے علو و شان سے نوازا
کہ جس درسگاہ میں پڑھانے والے استاذ کی اپنی مثال تو درکنار ہے، ان کے شاگردوں کی مثال بھی تاریخ پیش نہیں کرتی، وہ کون سی درسگاہ ہے؟ اسے درسگاہ امام اعظم کہا جاتا ہے، حضرت نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کہ جس استاذ کی اپنی مثال تو درکنار ان کے شاگردوں کی مثال بھی تاریخ پیش نہیں کرتی، امام یعقوب جیسے، امام ابو یوسف جیسے وقت کے قاضی اسی درسگاہ نے تیار کیے، امام محمد جیسے فقیہ اسی درسگاہ نے تیار کیے۔ اے عزیزو، امام محمد نے 1000 کے قریب دینی کتب لکھی تھی، اس دور کے غیر مسلم کہتے تھے ہم تو مجبور ہیں کملی والے کی قدموں میں آنے پہ، ہم تو مجبور ہیں مسلمانوں کی صف میں داخل ہونے کے، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر امت کے چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے، پتہ نہیں نبیوں کے سلطان کے علم کا کیا حال ہو۔ واہ، شان محمد مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کے یار حضور کے نام پہ، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ اور تیسری درسگاہ دارالعلوم ہے۔ حضرت شاکر صاحب توجہ رکھنا، تیسری درسگاہ دارالعلوم ہے، جس درسگاہ کے استاذ کی اپنی مثال کیا، کوئی ایک تو دنیا شیخ الہند بنا کے لائے، اللہ، کوئی ایک تو لائے۔ انہی کو تو دیکھ کے علامہ اقبال نے کہا تھا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سے بھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ استاذ جسے شیخ الہند کہتے ہیں، میرے جملوں کو ضائع نہ کرنا، نام محمود تھا۔ کیا تھا؟ زور سے نام کیا تھا؟ اور ذرا گرج کے بولیے، نام کیا تھا؟ کون محمود؟ مجھے کہنے دو۔ محمود کی ہر صفت محمود تھی، خود انہی میں موجود تھی، اور اس سے بھی آگے کہتا ہوں ان کا ہر شاگرد رشید تھا، قابل دید تھا، لائق تقلید تھا۔ کیا کہنے، شیخ سر بکف سر بلند، دیوبند دونوں ہاتھ اٹھا کے، سر بکف سر بلند، جرت مند خیرت مند، مفتی عبدالعزیز عزیزی، کیا کہنے حضرت، واہ واہ کمال۔ حضرت شیخ الہند سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہمارے خطے کا اتنا بڑا عالم، قد کا چھوٹا مگر علم کا پہاڑ، ننھا سا قد تھا شیخ الہند کا، بعض اوقات لوگ چھوٹا قد دیکھ کے اگنور کر دیا کرتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں رب جب کام لینے پہ آئے اللہ چھوٹے قد والوں سے بڑے کام لیتا ہے۔ تیرا عاشق تو ہے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا جل جائے گا، جان چھوٹی سے ہی تیرے پروانے کی، پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ اتنا سا قد تھا شیخ الہند، ننھی سی جان تھی شیخ الہند کی، اور اتنا بڑا عالم کہ پورے خطے میں اس کے پائے کا عالم کوئی نہیں۔ مجھے دیکھنا، کسی نے حضرت شیخ الہند سے کہا تھا اتنے بڑے عالم ہو کے آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، نہ قرآن کی تفسیر لکھی، نہ حضور کی حدیث لکھی، نہ کوئی فقہ کی کتاب لکھی، نہ کوئی معاشرت پہ، نہ تجارت پہ، نہ معاملات پہ، نہ گھریلو نہ باہر، کچھ نہیں لکھا۔ چاہیے تھا کہ آپ کی بہت سی کتب ہوتی
اور دنیا آپ کی کتب سے استفادہ کرتی. حضرت شیخ الہند مسکرا پڑے, فرمایا میں نے تو ہر فن پہ کتاب لکھی ہے, تمہاری نگاہوں سے نہیں گزری. میں نے تو ہر فن پہ کتاب لکھی ہے, کیا تمہاری نگاہ سے نہیں گزری؟ کہنے والے نے کہا شیخ ہم نے تو آپ کی کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا. فرمایا آؤ نگاہ کھول کے میرے پاس بیٹھو اور نگاہ کھول کے دیکھنا شروع کرو. اگر میری تفسیر پڑھنا چاہتے ہو میرے شبیر احمد عثمانی کو پڑھو. واہ واہ. اگر میری حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے انور شاہ کشمیری کو پڑھو. تصوف پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے اشرف علی تھانوی کو پڑھو. میرے فتوے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو پڑھو. اگر سیاست پہ کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے عبید اللہ سندھی کو پڑھو. اگر مجاہدے میں کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے سید حسین احمد مدنی کا مطالعہ کرو. اگر تم تبلیغ میں میری کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کا مطالعہ کرو. اور مجھے کہنے دیا جائے شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند, ملت بیضا کی عزت کو لگائے چار چاند, حکمت بتہا کی قیمت کو کیا تو نے تو چل اسم تیرا بامشمہ ضرب تیری بے پناہ دے ویشت بداد کی گردن ہے اور تیری کمن کفرناکہ جن کے آگے بارہا دگنی کنات جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سپن. اس میں قاسم ہو کے انور شاہ کہ محمود الحسن سب کے دل تے دردمن اور سب کی فطرت ارجمن. گرمی یہ ہنگامہ تیری ہے حسین احمد سے آج جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند. واہ واہ. سر بکف سر بلند, جرت مند غیرت مند. کیا کہنے شاہ جی. استاذ کی اپنی مثال تو درکنار, ان کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا پیش. زور سے بولو, ان کے شاگردوں کی مثال بھی دنیا پیش. ہم ان کے شاگرد تو نہیں مگر شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ضرور ہیں. ہم نے مصطفیٰ کو تو نہیں دیکھا نبی کے شاگردوں کی طرح مگر ہم نے انہیں دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کے دیکھنے والوں کو ضرور دیکھا ہوگا. یہی ہیں وہ لوگ جن کا تعلق ان درسگاہوں کے ساتھ ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے گا. اللہ میری آپ سب کی حاضری قبول کرے. 2 منٹ تشریف بیٹھیے. جی 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 ایسے اگر دوبارہ بھی سننا چاہیں تو پھر اپنوں کو سنتے ہیں, یہی بھی سننا چاہیں تو اپنوں کو دوبارہ سنیں, اور اگر اس کے علاوہ بھی سننا چاہیں تو تب بھی اپنوں کو سننا چاہیے. اور اگر ان اپنوں میں کبھی ہمارا بھی خیال آ جائے تو سید ابو بکر شاہ آفیشل پہ آپ جس پلیٹ فارم پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کی ہماری ملاقات ہوگی. کہو انشاءاللہ. آج کے جلسے میں بھی ہوگی, اس کے علاوہ بھی ہوگی. آپ یوٹیوب پہ بھی آئیں, ٹک ٹاک, فیس بک, دیگر تمام انشاءاللہ پلیٹ فارم سے. چھوٹے شاہ جی میرے ساتھ ہیں, طویل سفر کر کے آئے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند اشعار آپ کو سنائیں. پوری محبت اور ذوق سے آپ کلام بھی سنیں. ان سے دل جوئی کا معاملہ کریں گے تو میرا دل خوش ہوگا. آپ کے حق میں دعا نکلے گی. اللہ ہم سب کو عمل